صاحبوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے؟ ایک ساس اور دوسرا باپ نے۔ بے شک ماں محبت کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے، صرف میرا، کسی دوسرے کو اسے اپنانے کا حق حاصل نہیں۔ پھر جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو بہو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ بہو کو اپنا حریف سمجھتی ہے، حسد یا جیلسی کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ بہو پر بہانے سے چوری چھپے ہر ممکن ظلم ڈھاتی ہے اور بیٹے کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کبھی مساوات کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ بیٹا چاہے بالغ ہو جائے، باپ اسے فرد کی حیثیت نہیں دے گا، سمجھے گا یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کی ایک ناپاک چینٹ سے پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، بے وقوف ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے، باپ کے اصولوں پر چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہر بڑا نئے دور کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اپنے خیالات کی قربانی نہیں دے گا۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میری بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں آج تک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکا۔ میری عمر 68 سال ہو چکی ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یقیناً آپ میری بات پر ہنس دیں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ سے میرا تعارف 1995 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں دوست بن گئے۔ یہ دوستی آج بھی قائم ہے۔ جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں اکیلا تو وہ چپ چاپ میرے قریب آ کر بیٹھتا ہے، پھر میں اس سے اپنے دکھ درد سناتا ہوں، وہ چپ چاپ سنتا ہے، ذرا پائے ہمدردی بن کر مجھے حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے باوجود ابھی تک مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بندے کے نام کیا کیا پیغام بھیجے ہیں، کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا۔ یقین جانیے میں سچے دل سے قرآن کو الہامی کتاب سمجھتا ہوں۔ جانتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بھر کے سائنسدان، دانشور اور مفکر اس حقیقت کو جان لیں گے، مان لیں گے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دور حاضر کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود اپنی بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں نے آج تک قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا، نہیں کر سکا۔ میری بیوی ایک نیک خاتون ہے، وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ سارا دن جذبہ تعصب میں مبتلا رہتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بلا ناغہ تلاوت کرتی ہے۔ وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے، اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو سارا دن جذبہ تعصب میں مبتلا رہتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے